بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 158 نمبر قسط میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے موسیٰ بن نصیر کا انجام۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، موسیٰ بن نصیر کی نسبت ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے تمام شمالی افریقہ میں امن و امان قائم رکھا اور اندلس کی فتح کو تکمیل تک پہنچایا۔ موسیٰ کا باپ نصیر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا، جو خاندان مروان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس بہادر سردار کے حوصلے کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمام براعظم یورپ کے صرف 15-20 ہزار فوج سے فتح کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر جب دور خلافہ میں پہنچا تو اس کی قدر شناس خلیفہ ولید فوت ہو چکے تھے۔ سلمان نے موسیٰ کے ساتھ بجائے اس کے کہ عزت و قدردانی کا برتاؤ کرتا، اس کو قید میں ڈال دیا اور اس قدر بھاری تاوان ان کے ذمہ عائد کیا جو موسیٰ کی استطاعت سے بھی باہر تھا، یہاں تک کہ موسیٰ کو تاوان کا روپیہ پورا کرنے کے لیے عرب سرداروں سے مانگ کر اپنی آبرو اور بربادی کرنی پڑی اور اس کی تمام ناموری اور عزت اور حرمت خاک میں مل گئی۔ ولید کے زمانے کے نامور سرداروں میں سے صرف مسلمہ بن عبد الملک سلمان کی عنایت ریزیوں سے بچا رہا، اور سلمان نے بدستور اس کو اپنے عہدے اور مرتبہ پر قائم رکھا۔ مسلمہ سلمان کا بھائی تھا اور اس کو ولی عہدی کے معاملے سے کسی قسم کا تعلق نہ تھا، اس لیے سلمان نے اس کو اپنے دشمنوں کی فہرست میں داخل نہیں کیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ حجاج مولب کے بیٹوں سے ناراض تھا اور یزید بن مولب کو اس کے بھائیوں کی قید کر دیا تھا۔ یزید بن مولب جیل خانے سے بھاگ کر فلسطین میں سلمان بن عبد الملک کے پاس چلا گیا۔ اس زمانے میں سلمان بن عبد الملک فلسطین کا گورنر تھا۔ یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ حجاج نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اپنی جگہ عراق کا گورنر مقرر کیا تھا، اور ولید بن عبد الملک نے اس تقرر کو جائز رکھا تھا۔ اب ولید کی وفات کے بعد جب سلمان بن عبد الملک تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے سب سے حجاج کے بیٹے عبداللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ یزید بن مولب کو گورنر عراق مقرر کیا۔ یزید بن مولب جانتا تھا کہ لوگوں سے خراج وصول کرنے میں سختی کی تو حجاج کی طرح بدنام ہو جاؤں گا، اور اگر رعایت اور نرمی سے کام لیا تو سلمان بن عبد الملک کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔ اس لیے اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سلمان بن عبد الملک کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ عراق کی تحصیل خراج یعنی صرف مال کی افسری پر صالح بن عبد الرحمن کو مقرر کر دے، اور باقی انتظامی فوجی معاملات گورنر عراق یعنی یزید بن مولب سے متعلق رہیں۔ یزید بن مولب کی یہ خواہش سلمان کو اس لیے بھی ناگوار نہ گزری کہ وہ جانتا تھا کہ حجاج نے یزید بن مولب پر سرکاری روپے کے خرد برد کرنے کے الزام لگا کر قید کر دیا تھا۔ چنانچہ صالح بن عبد الرحمن کی مال کی افسری پر مامور کر دیا اور عراق کی جانب بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یزید بن مولب بھی عراق کا گورنر بن کر کوفہ میں وارد ہوا۔ یہاں یزید صالح میں ناچاکی پیدا ہوئی اور یزید بن مولب کے لیے صالح بن عبد الرحمن کا وجود باعث تکلیف ثابت ہونے لگا۔ اسی دوران یہ بھی خبر آئی کہ قتیبہ بن مسلم خراسان میں مارا گیا ہے۔ یزید خراسان کی گورنری کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ اس کا باپ خراسان کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلمان بن عبد الملک نے یزید بن مولب کی خواہش کے موافق اس کو خراسان کے صوبہ کی سند گورنری دے کر عراق کو بھی اس کے متحد کر رکھا تھا۔ یزید نے عراق کے اندر کوفہ، بصرہ اور واسطہ وغیرہ میں اپنے جدا جدا نائب چھوڑ کر خود خراسان کا قصد کیا۔ خراسان میں پہنچ کر یزید بن مولب نے اول کبتان پر، اس کے بعد جرجان پر چڑھائی کی اور یہاں کے باغی سرداروں سے جرمانہ اور خراج وصول کر کے مصالحت کی۔ اہل جرجان نے چند روز کے بعد پھر بغاوت کی۔ یزید نے چڑھائی کر کے 40,000 ترکوں کو مارکا جنگ میں قتل کیا
اور شہر جرجان کا بنیادی پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ کر وہاں جہنگ بن زہر کو اپنی طرف سے حاکم کر دیا۔ اس سے بیشتر جرجان کسی شہر کا نام نہ تھا، بلکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دیہات تھے۔ یزید بن مولب نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام جرجان مشہور ہوا۔ اس کے بعد تبرستان کو فتح کر کے اپنا عمل مقرر کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک کی نبوی کی سیرت پڑھنے اور قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔